جہاں کچھ سنائی نہ دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا، دکھ، درد، ضد، غصہ، انا، شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ دوسرے انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ ایک اچھا تلک ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ گاہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، اور الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے، مگر خاموشی اسے مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ عجیب فلسفہ ہے، لفظوں سے بھی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی ہتھیار ہے ان بہادر لوگوں کا جو لفظوں سے کسی کے دل پر وار نہیں کرتے۔ خاموشی ایک عجب عبادت ہے، فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اس قدر زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ خوش رہنے کا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے مکمل خوبصورت یا بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے دوبارہ کبھی کہنا نہیں پڑتا۔ جن کو خاموشیاں بھا جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں اور خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں اور وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا تلک ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ دوسرے انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ لوگوں سے اس طرح پیش آؤ جیسے تم مہمانوں سے پیش آتے ہو۔ آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے مت گھبراؤ بلکہ بت کی طرح کھڑے رہنے سے ڈرو۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔